نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ساری کی ساری کائنات مل کر اس کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی۔ یہ بات اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم، کہ قیامت کے دن اگر پوری روئے زمین کو سونے سے بھر دیا جائے اور کوئی کافر یہ چاہے کہ میں یہ فدیے میں دے دوں اور اتنا سونا مزید بھی دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے، تو یاد رکھو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ سونا کتنا مہنگا ہے لیکن اس دن بے قیمت ہوگا، اور ایمان اس کی کیا قیمت ہوگی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک ایسا شخص جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس رتی برابر ایمان کی وجہ سے بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے، اور یہ تب ہوگا جب جہنم والے اہل ایمان کو طعنہ دیں گے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، تم نے خدا کی بات بھی مانی، آج تم بھی جہنم میں ہو، ہم بھی جہنم میں ہیں، تو تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان موجود ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے۔ یعنی ایک ذرہ ایمان کی قیمت زمین اور آسمان کے خلا کو سونے سے بھرنے سے بھی زیادہ ہے، یہ رتی برابر ایمان کی قیمت ہے۔ تو پھر اللہ کے ولی کی کیا قیمت ہوگی، عالم دین کی کیا قیمت ہوگی، صحابی رسول کی کیا قیمت ہوگی، انبیاء کی کیا قیمت ہوگی، اور پھر خود ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا قیمت ہوگی؟ کیونکہ جب ایک رتی برابر ایمان کی قیمت آسمان اور زمین کے درمیان بھرے سونے سے زیادہ ہے، اور دنیا میں جس کسی کو ایمان ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت سے ملا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی آیات بھی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، انبیاء کو حکم ہے کہ تمہیں بھی ایمان اس پیغمبر پر لانا ہے۔ اب یہاں میں وہ جملہ عرض کرتا ہوں جو ہمارے شیخ و مرشد استاذ محترم متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس پر آدمی ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے
اس کا ایمان فرع ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، فرع کو نسل اور اولاد کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے، بقیہ انبیاء کا ایمان نسل ہے۔ ہمارے نبی کا ایمان باپ والا ہے، بقیہ انبیاء کا ایمان اولاد والا ہے۔ ہمارے نبی سے نور ایمان نکلا ہے اور بقیہ تمام انبیاء کو ملا ہے۔ تو انبیاء کا ایمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا صدقہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کی عطا فرمائی۔ بتائیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر محنت کے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور یہ بات آج شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن موت کے بعد قیامت کے دن ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، جب کافر حسرت سے کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اے کاش میں نام کا ہی مسلمان ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہیں، ان کا کیا ایمان ہے، یہ تو نام کے مسلمان ہیں۔ اس نام کے مسلمان کو بھی غنیمت سمجھیں اور اس دور سے بچیں جب یہ نام کا مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی اور آپ میں سے بعضوں کو یاد بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، ایک شخص بھی اس زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کائنات کا نظام چلتا ہے یہ اللہ اللہ اور ایمان کی برکت سے چلتا ہے۔ اب بتائیں ایمان کتنا قیمتی ہے۔ جس دن زمین سے ایمان والے اٹھ جائیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ کائنات کا نظام ہوگا، تمام کی تمام چیزوں کو مٹا دیا جائے گا۔ کیوں مٹایا جائے گا؟ اس لیے کہ ایمان والا دنیا میں نہیں رہا۔ اس لیے ہمارے شیخ و مرشد استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم العالیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بات دنیا دار کو بھی سمجھائے، کافروں کو بھی سمجھائے۔ آج ایک بے ایمان دنیا دار ہے اور ایک ایمان والا مسکین شخص ہے۔ دنیا دار عیاشی کرتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتا ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے کاروبار اور بزنس چلاتا ہے، بڑے بڑے جہازوں پہ سفر کرتا ہے، جہازوں اور کمپنیوں کا مالک ہے، لیکن یہ ساری کی ساری برکت اسی مسکین کے ایمان کی ہے۔ جس دن یہ ایمان والا مسکین ختم ہو جائے گا، یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج یہ ہماری 9ویں ماہانہ آن لائن خانقاہی مجلس ہے۔ شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز اور مرکز اہل سنت والجماعت کے رئیس دارالافتاء حضرت مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان بھی فرمائیں گے، اس کے بعد مجلس ذکر بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو خواتین اور حضرات بیعت کے خواہش مند ہیں ان کو وہ بیعت کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور پھر دعا کے ساتھ ہماری آج کی مجلس کا اختتام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔